ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کر لیں. جڑے نہیں بولے انہوں نے کی ارادہ ہے ہو جانا ہے. چلو ہو جائے، کوئی گل نہیں، خیر ہے، ہو جائیں آپ ناراض. نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی، حضور کو اچھی نہیں لگتی تھی. ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے. ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے. بال کھانے میں ہو، آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے. تو بڑی مونچھوں والا دوست، بھائی، بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے. اب باقی بھی راضی نہ ہو، حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی. حضور نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. نفاست پسندی کو اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے ملانگا آ گئے مارکیٹ میں، ملانگ، درویشی، فقیری، ان کے پاس رش بھی زیادہ ہے، ان کے درباروں پہ بھی رش زیادہ ہے. جی کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہے. بھئی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے، مونچھیں کٹوانے میں ہی درویش ہو گیا ہے. نہ بال کٹواتا ہے نہ مونچھیں کٹواتا ہے. یہ گرو نانک کی تعلیمات ہے، یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں. وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کا یہ انداز، یہ کدھر کی فقیری ہے؟ دین کوئی غلاظتوں والا ہے معاذ اللہ، کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا، بابا غسل نہیں کرتا، بابا بال نہیں کٹواتا. بابا ہے پاگل ہے. قطعی طور پر کوئی فقیری نہیں. فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ تعالی. اس منبر پر بیٹھنا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے بیٹھا کرتے تھے. مصلی پہ نماز پڑھانا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے ہر پانچوں نمازوں کی حضور امامت فرماتے تھے. دین کی تبلیغ کرنا فقیری ہے جو میرے نبی پاک کیا کرتے. خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، وہ فقیری نہیں، وہ تماش بھی نہیں ہے، لوٹنے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی سٹائل نہیں. فقیری صرف وہ ہے جو رستہ میرے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمایا. میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا. اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدھیاتا نہیں تھا بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا. شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب. تو عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی. تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرت تھی کسی شخص کی. میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے. فرماتے ہیں میں تورات، زبور، انجیل کا جاننے والا تھا. جس دن حضور مدینہ طیبہ ایک قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے آیا. میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا. کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے قصوہ نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا. فرماتے ہیں میں جب گیا نا، میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ، شاگرد ساتھ تھے. فرماتے ہیں میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے. 2 باتیں میں نے سنی. حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو. کہتے ہیں وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چل استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے بڑھو نا آگے. یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا، چلو نا چلو آگے، چلو بڑھو آگے، کرو بات، آؤ نا. کہتے ہیں میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے. فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا. ایک دن بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے، مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں. کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا. تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا،
تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے! میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی ثقل، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ بتائیے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا، آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خرج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، اور پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی۔ نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا تھا، اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے۔ میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے لیے بولے آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے، یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے۔ ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے، امام زرقانی نے لکھی، ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئیں، میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے۔ پڑھیے درود شریف صلی اللہ، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگیں۔ میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا، دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا، بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی۔ بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں۔ کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجھا ولا القا ثوبا ولا البنا کلاما۔ کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے، اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے۔ تینوں باتوں کی کمال ہے، ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی۔ ایک صحابی ہیں حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا، میرے دل میں بڑا غصہ تھا، بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا۔ کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے، مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے۔ روز میں منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نا حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے، فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا، اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں۔ فرماتے ہیں لڑتے لڑتے، لڑائی کے 2 طریقے ہوتے تھے، کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا۔ فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں،
فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے. پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ایک نور چمکا، اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آنکھیں چندھیا گئی میری. فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب جب وہ روشنی مدھم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. میں نے کر دیا، آپ نے سن لی. ذرا دیکھو تو صحیح، جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے؟ جس نے تلوار نہیں لہرا دی، جو شہید کرنے ہی لگا تھا، پہنچ گیا تھا. لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ. ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی. پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تھا، میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں، چونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے، لوگوں کو یاد نہیں رہتے. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئیں گے کیسے، چلو خود کسی کو یاد ہو جائے گا. تو مجھے اچھا لگا. پچھلی دفعہ میں نے حضرت سعد بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دیں کیا نام تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی. حضرت فرقد ایک صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا. بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں. وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی. عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں؟ کیا آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں؟ چلو میں درد چھوڑو، میں اپنی اصلاح کرنا. تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے. کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے. ہم نے بازار سارے تلاش کر لی. عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے. کبھی آپ بازار جائیں، کہتی ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئیں. ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے. پوچھ لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے. پوچھ لیں، یہ ہم جتنی مرضی اعلیٰ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے ہیں، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں. کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا. فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی. تو کہتے ہیں بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں. فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا پتا ہے. تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لیں، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو. بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی. تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے. آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں پر ہر وقت خوشبو آتی ہے. تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا. حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا. وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا. جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا. جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال. حضور ذرا دیکھ کے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں. کہتے ہیں حضور نے فرمایا 70 ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے. 70 ڈھانپ لے. کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے 70 ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے. حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا. فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی ہے. یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے. ایک شاعر نے ایک فقرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا.